اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ معزز سامعین و ناظرین، کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری زندگی میں جو زوال آتا ہے ہم اس سے کتنا ڈرتے ہیں؟ ہمارے معاملات میں زوال نہ آ جائے، ہمارے کاروبار میں زوال اور انحطاط نہ آ جائے، انسان اپنے زندگی کے نشیب و فراز میں جو بھی مد و جزر آتے ہیں، اپ ڈاؤن آتے ہیں، اس میں انسان بہت زیادہ ڈرتا ہے کہ کہیں زوال نہ آ جائے، کہیں کوئی انحطاط نہ آ جائے، کہیں میں بہت پیچھے نہ چلا جاؤں، تو ہر انسان ڈرتا ہے۔ تو کبھی ہم نے دیکھا کہ قیامت والے دن کا جو زوال ہے وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس زوال کو قرآن کریم کی 29ویں پارے کی سورۃ المدثر میں بیان فرمایا۔ جب سورۃ مزمل پڑھتے ہیں، ساتھ سورۃ مدثر بھی ہے۔ سورۃ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں پہنچ کر یاد کریں گے، یا اللہ کو ہمارا دوست تھا، محلے دار تھا، ہمارے اقربین میں سے تھا، ہمارے بہن بھائیوں میں سے تھا، لیکن وہ تو جہنم میں ہیں اور ہم جنت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ جنت سے بات کریں اور آپ کی بات کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو جیسے آج موبائل ہے لیکن درمیان میں کوئی تار وغیرہ نہیں اور انسان بات کرتا ہے، اس کی بات کو بیرون ممالک تک پہنچا دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی اہل جنت جب بات کریں گے تو ان کی بات کو جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ انسان کہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا، اس مقام کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اہل جنت میں بہت خوش ہوں گے اور وہاں پر وہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے کہیں گے۔ یہاں پر ایک بات بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم نے ہر اس شخص کو، ہر اس مرد یا عورت کو جس نے جہنم میں جانا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، جس نے جہنم میں جانا ہے، قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم کہا ہے، مجرم کہا ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں انسان ہوتا ہے ملزم، الزام لگتا ہے، مدعی الزام لگاتا ہے، اس کے بعد جب ملزم کے اوپر جرم ثابت ہو جائے تو تب وہ ملزم سے مجرم بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم جانے والے تمام لوگوں کو مجرم کہا ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ اہل جنت مجرموں سے کہیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ وہ پھر اپنی زندگی کا زوال بتائیں گے، وہ پھر جہنم جانے کا سبب بتائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ قالو، وہ سب کہیں گے، یعنی کہ پتہ چلا اگر ایک بندہ ہوتا تو وہ کہتے قالا، میں نے کہا، یا وہ کہتا ہے۔ اب قالو جمع کا صیغہ ہے، وہ سب کہیں گے، یعنی کہ پتہ چلا کہ یہ کسی دنیا کے ایک بندے کی کہانی نہیں ہے، یہ کئی لوگوں کی زندگی کی کہانی ہوگی کہ وہ سب اہل جہنم پکار کر، یک زبان ہو کر آگے سے جواب دیں گے جہنم سے، اللہ ان کی آواز کو جنت میں پہنچا دے گا۔ سورۃ مدثر کا مقام ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ 29ویں پارے کی سورۃ مدثر میں فرماتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے 4 زوال بتائیں گے۔ سب سے پہلا زوال کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، آپ تو پکے نمازی تھے لیکن ہم نے دنیا میں کبھی نماز ادا نہیں کی تھی۔ لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ آج دیکھ لیں انسان پیٹ کی خاطر کتنا سفر کرتا ہے، کاروبار کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اپنے بیوی بچے اور گھر بار کے لیے کتنی محنت کرتا ہے،
تہجد کے ٹائم پہ اٹھ جاتا ہے، لیٹ نائٹ آتا ہے، ڈبل شفٹ پہ کام کرتا ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے، سب مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں لیکن نماز ادا نہیں کرتے. تو یہی نماز نہ پڑھنا انسان کی زندگی کا زوال بن جائے گا. لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. اور دوسرا گناہ کیا تھا؟ ولم نکو نطعم المسکین، ہم نے کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا تھا. آج دیکھ لیں ہمارے ملک میں الیکشن کا دورہ ہے، لوگ 20 دیگیں اتار دیتے ہیں اور پھر وہ پروگرام کرتے ہیں، اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ جیتنے کے بعد ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز وہ اپنے نمبر تبدیل کر دیتے ہیں. اگر ہار جائیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اہانت ہے، ہماری بے عزتی ہے، ہم بات کریں. جیت جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس کام کے لیے نہ آ جائے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ان کی دعوتیں کرتے ہیں، اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دلائی ہے کہ آپ مسکین کو کھانا کھلائیں. مسکین کون ہے؟ جس کے سورس آف انکم بہت کم ہوں، آمدن کے ذرائع کم ہوں، جائز اخراجات زیادہ ہوں. وہ بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرے تو اس کی میڈیسن کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، میڈیسن کے لیے وہ پیسے کرتا ہے تو اس کے لیے گھر کا رینٹ نہیں ہے، گھر کا رینٹ نہیں ہے تو کھانے پینے کا، یعنی ایک چیز پوری کرتا ہے تو دوسری چیز کا اس کو فکر پڑ جاتا ہے، اور اس کو گزرنے والا ہر مہینہ اس کو مقروض کر کے چلا جا رہا ہے، اور وہ اس کی آمدن تھوڑی ہے اور گھر کے جائز اخراجات زیادہ ہیں. تو ایسا نیک صفت انسان، ساتھ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، ایسے نیک صفت انسان کو ہم مسکین کہیں گے. اور قرآن کریم نے بھی فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. تو میں زندگی کے زوال کی طرف آؤں تو قرآن کریم نے فرمایا لم نکو من المصلین. وہ اپنے 4 گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ یہ بتائیں گے کہ ہم دنیا میں نمازی نہیں تھے. دوسرے نمبر پہ کہیں گے ولم نکو نطعم المسکین، ہم نے کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا تھا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مشغول رہتے تھے باطل داستانوں میں، ہم مشغول رہتے تھے نیک لوگوں کو مذاق کرنے میں. ہم اہل ایمان کو مذاق کرتے تھے، ان کا ٹھٹھا مخول اور ان کے اوپر استہزاء کرتے تھے، ہم ان کے اوپر الفاظ کستے تھے. ہم نے دنیا میں اہل ایمان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، اہل ایمان کو مذاق کیا کرتے تھے، اور جو اہل ایمان کو مذاق کیا کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ مشغول ہو گئے، ہم بھی ان کا حصہ بن گئے. اور یہ ہمارا تیسرا گناہ ہے جو ہمیں جہنم میں لے آیا. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں، آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں. علماء کو مذاق کر رہے ہیں، پٹھان برادری کو مذاق کر رہے ہیں، کسی کالی رنگت والے کو مذاق کر رہے ہیں، جس کا جسم بے ڈھنگا ہے اس کو مذاق کر رہے ہیں. بلوچی ہے تو سندھی کو، سندھی ہے تو پنجابی کو، پنجابی ہے تو پٹھان کو. یہ لسانی تعصبات، مذہبی تعصبات، معاشرتی تعصبات، صوبائی تعصبات، ملکی تعصبات، ان سے باہر نکلنا چاہیے. ہر ایک جو مسلمان ہے اس کو آپ انسان سمجھیں، کسی کو مذاق نہ کریں. غیبتیں، چغلیاں، ان سب چیزوں سے اس دور سے آپ باہر نکلیں. اگر آج موت آ جائے تو ہمارے پاس کتنی تیاری ہے. تو اہل جہنم اپنے 3 گناہ، بے نمازی تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم اہل ایمان کو جو لوگ مذاق کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ مشغول ہو جایا کرتے تھے، ہم بھی یہ شغل لگایا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. چوتھا اور آخری اپنی زندگی کا زوال بتائیں گے اہل جہنم. اہل جنت کو وہ کہیں گے کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے. ہم کہتے تھے یہ جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا. بس یہی زندگی ہے، مر کھپ جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے.
اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اٹھا کر دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے، ہم یہ کہتے تھے۔ اس لیے لیکن پتہ تب چلا کہ جب ہم قبروں سے اٹھا دیے گئے۔ اور قرآن کریم سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اہل جہنم اور برے لوگ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کہیں گے ہمیں ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا، ہمیں ہماری مرقد سے کس نے اٹھا دیا۔ تو اہل ایمان پاس سے گزر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی تھی، آج وہ اللہ نے اپنی بات کو سچا کر دکھلایا۔ چوتھا ان کی زندگی کا زوال، کہ وہ کہیں گے کہ ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمارے اوپر موت آ گئی۔ یہاں پر یقین کا معنی موت ہے، جیسے قرآن کریم کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ عبادت کیجیے اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے اوپر موت آ جائے۔ وہاں پر بھی یقین کا معنی موت، یہاں پر بھی یقین کا معنی موت۔ تو انسان قیامت والے دن اپنی زندگی کے 4 زوال بتائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نمازی نہیں تھا، ہمیں آج نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ کہے گا کہ ہم نے کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا تھا، تو ہمیں مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ وہ اہل ایمان مسلمانوں کے مذاق میں وہ مشغول رہتا تھا، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ قیامت کے دن کی تکذیب کرتا تھا، قیامت کے دن کو جھٹلاتا تھا۔ ہمیں قیامت پر ایمان رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ نیکوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، برے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے۔ تو یہاں تو دنیا کے جو دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، پشیمانیاں ہیں، ان کی میڈیسن ہے، ان کے کوئی مرہم ہے، اس کی کوئی پٹی ہے، لیکن جو آخرت کا زوال ہے وہ ہمیشہ کا زوال ہے۔ دنیا کے زوال سے بچنے کے لیے بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعاگو ہیں، اور آخرت کے زوال سے بچنے کے لیے بھی ہم اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعاگو ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان دنیا اور آخرت کے تمام زوالوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔